ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا. یہ بہت ساری احادیث ان سے منقول ہیں. باپ وہ بھی صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن حرام، لیکن جو کتابوں میں مشہور ہے وہ عمر کا نام بیچ میں چھوڑ کر ڈائریکٹ دادا کی طرف نسبت ہے. عبداللہ بن حرام کے نام سے زیادہ مشہور ہے. عبداللہ باپ ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے جابر. باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں. تو عبداللہ کی 8 بیٹیاں تھیں، 8 بیٹیاں، بیٹا ایک ہی، اکلوتا بیٹا جابر. تو جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیتے تھے تو یہ باپ بیٹا دونوں آپس میں قرعہ ڈالتے تھے، پرچی ڈالتے تھے، دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے. پھر جس کا نام نکلتا تھا وہ حضور کے ساتھ ہوتا تھا، اور دوسرا وہ گھر میں رکتا تھا، کیونکہ پیچھے 8 بیٹیاں ہیں، ان کی بھی تو کفالت کرنی ہے. دونوں باپ بیٹا نکل جائیں، دونوں شہید ہو جائیں، پیچھے گھر والوں کا کون دیکھے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو قرعہ ڈالا کرتے تھے. جب جنگ بدر لگی ہے، باپ بیٹے نے قرعہ ڈالا تو نام بیٹے کا نکلا، جابر کا. جابر جنگ بدر میں شریک رہا ہے. پھر جب جنگ احد لگی ہے اگلے سال سن 2 ہجری میں، تو باپ بیٹے نے قرعہ ڈالا تو اس وقت نام نکلا باپ کا. جب باپ کا نام نکلا تو باپ جانے لگا جہاد کے لیے، تو بیٹے کو کہنے لگا بیٹا میرے بعد میری بیٹیوں کا یعنی اپنی بہنوں کا ضرور خیال رکھنا، اور میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، مجھے یقین لگتا ہے میں نے اس جنگ میں شہید ہو جانا ہے، میرا قرضہ تو ادا کر دینا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹا تھا، اس نے واقعی باپ کی وصیت کا حق ادا کیا، اپنی بہنوں کی ایسی اچھی تربیت کی، اتنی اعلیٰ کفالت کی، یہاں تک کہ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی اس نے ترجیح دینا چھوڑی اپنی بہنوں کی خاطر. یہ حدیث شریف میں قصہ آتا ہے، جب حضرت جابر نے شادی کی، حضور نے پوچھا جابر شادی وادی کی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کس سے؟ کہا ایک بیوہ سے. کہا کیوں، تو نوجوان ہے، کوئی کنواری ڈھونڈتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میری بہنیں چھوٹی ہیں نا، میں نے ان کی تربیت کے لیے کسی بڑی عمر کی عورت کو ترجیح دی ہے تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال اچھی کر سکے. اگر میں اپنی ہم عمر لے آتا تو میری بہنوں کی تربیت نہ کر سکتی. باپ کی وصیت کے مطابق بہنوں کی اعلیٰ تربیت. جب قرض ادا کرنے کی باری آئی تو یہ پریشان تھے. حدیث شریف میں آتا ہے منکسر القلب تھے، یعنی دلی طور پر پریشان سے تھے. ایک مرتبہ اچانک حضور کے سامنے آیا، حضور نے پوچھا کیا ہوا، چہرہ مرجھایا ہوا ہے. حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ ابا جان تو شہید ہو گئے، لیکن قرض اتنا ہے کہ میں ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور جو قرض خواہ ہیں وہ بھی مطالبہ کیے جا رہے ہیں، میں کہاں سے ادا کروں؟ ان سے مہلت مانگتا ہوں، وہ مہلت نہیں دیتے. حضور نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ جب حساب لگایا تو کروڑوں میں تھا. حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے دینے کو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں. کہا کچھ تو ہوگا. کہا ایک بوری چھواروں کی پڑی ہے گھر میں. چھوارے؟ حضور نے کہا پھر بیچ لو نا. کہا یا رسول اللہ وہ تو قرض کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. حضور ساتھ گئے اس کے گھر. حضور نے کہا یہاں ڈھیری لگاؤ چھواروں کی. ڈھیری لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چھواروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، ڈھیری کے اوپر بیٹھ گئے، اور سائیڈوں سے حضرت جابر کو کہا یہاں سے نکال اور بیچنا شروع کر. حضرت جابر نکالتے جا رہے ہیں، بیچتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، بیچتے جا رہے ہیں. شام تک کافی سارے پیسے کما لیے. حضور نے فرمایا کتنے ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو قرض بھی ادا ہو جائے گا، بچ بھی جائیں گے. حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا یہ چھوارے بھی تیرے اتنے ہی پڑے، تیرا کام ہو گیا. تو اچھا خیر، میں جو عرض کر رہا تھا، میں ان کے والد کے ایمان کی بات کر رہا تھا.
جب جنگ احد میں گئے ہیں تو اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا، مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی تھی۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید زخمی ہوئے تھے کہ جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، جنگی خود جو پہنا ہوا تھا، اس کی کڑیاں حضور کے ادھر ان رخساروں کی ہڈی میں یہاں پھنس گئی تھی اندر، صحابہ نکال رہے تھے، نکل نہیں رہی تھی، اتنی مضبوطی سے اندر پھنس گئی تھی۔ پھنسی کیوں تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ حضور کو ایسی چوٹ لگی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیچھے گرے تھے بے ہوش ہو کر، تو پیچھے جب گرے ہیں تو کھڈا تھا، کھڈے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے، تو گرنے کی وجہ سے وہ جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں یہاں ایسے پھنس گئی اندر، اس پہ بھی چوٹ آئی تو وہ پھنس گئی۔ تو اس وقت ایک افواہ پھیلی جنگ احد میں کافروں کی طرف سے، کافروں نے نعرہ مارنا شروع کیا، محمد کو ہم نے قتل کر دیا، محمد قتل ہو گیا، محمد قتل ہو گیا۔ یہ آواز اتنی اٹھی کہ مسلمان بھی گھبرا اٹھے، مسلمان بھی پریشان ہو گئے، کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ اصل ہوتا یہ ہے، جنگ کا ہمیشہ اصول ہے کہ جب امیر شہید ہو جائے، کمانڈر ان چیف شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو فوجیں شکستہ دل ہو جاتی ہیں، اکثر فوجیں ہتھیار ڈال دیتی ہیں، اپنی شکست تسلیم کر لیتی ہیں۔ یہودیوں میں، عیسائیوں میں ہمیشہ یہی رہا، وہ مشعل جلا کر آگے آگے چلتا تھا، ان کا ایک بندہ امیر کے اوپر اس کی نظر ہوتی تھی، اگر وہ دیکھتے کہ ہمارا امیر قتل ہو گیا ہے تو وہ فوراً مشعل کو بجھا دیتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی کہ ہم نے شکست کھا لی ہے، ہمارا امیر قتل ہو گیا۔ ادھر بھی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا جھنڈا گر جاتا، لیکن اتفاق کی بات دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو میں خود سن رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے محمد قتل ہو گیا، اور مسلمان بھی، کچھ مسلمان ان کی باتوں پر کان دھر رہے تھے، یعنی کچھ مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا واقعی شہید ہو گیا، اب ہمارا لڑنا بیکار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا، عباس اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آواز لگاؤ میں زندہ ہوں۔ حضرت عباس لمبے دڑنگے آدمی تھے اور آواز بھی ان کی بہت اونچی تھی، انہوں نے پھر زور سے کھڑے ہو کر آواز لگائی، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں۔ پھر مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ تو اس وقت جب یہ خبر پھیل چکی تھی کہ حضور شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود ہوش میں آ گئے تھے، چوٹ لگنے کے باوجود کچھ صحابہ نے گھیرا ہوا تھا حضور کو دشمنوں سے بچانے کے لیے۔ اس وقت حضور کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے سامنے عبداللہ جابر کے ابا لڑ رہے تھے دشمنوں کے ساتھ۔ تو جب یہ آواز سنی ہے انہوں نے کہ محمد قتل ہو گیا، محمد قتل ہو گیا، اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پیچھے سے کسی دشمن نے آ کر وار کیا، پیچھے کمر پر بائیں کندھے کی طرف، وہ زخم اتنا گہرا لگا کہ یہ بازو کٹ کر علیحدہ لٹکنے لگا، یہ حصہ کٹ کر الگ لٹکنے لگا، تو اس کا خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ تو جیسے اس کے کانوں میں اطلاع پڑی کہ محمد قتل ہو گیا تو اس نے خوشی میں اور نعرہ لگا، کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے ہمارے نبی اپنا کام پورا کر گئے، کیونکہ نبی اس وقت تک قتل یا موت نہیں آتی اس کو جب تک اپنا مشن مکمل نہ کر لے۔ ہمارے نبی اپنا مشن مکمل کر گئے، اس کا مطلب اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ یہ کہہ کر دوبارہ زخمی ہاتھ سے پہلے تلوار گر چکی تھی، دوبارہ دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور لڑنے لگ گئے۔ اتنا زخم کھلا ہوا ہے اور لڑنے لگ گئے، لڑتے لڑتے یہ گر گئے۔ حضور فرماتے ہیں جب گرے ہیں تو اس کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، اللہ براہ راست خود آیا اس کی روح نکالنے۔ وہ کیسے آیا وہ میں بتلاتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت جو مدینہ میں صحابہ رہ گئے تھے، یعنی کسی کا باپ جنگ احد میں گیا ہوا تھا، کسی کا بیٹا گیا ہوا تھا، تو جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے دل میں ایک کھٹکھٹا آیا، ملامت آئی کہ یار اس جنگ میں حضور کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے، کیوں بھلا؟ جس کا باپ گیا ہوا تھا وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچنے لگا، جس کا بیٹا گیا ہوا تھا وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنے لگا، کیا ہمارے بیٹے نے، ہمارے باپ نے حضور کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جب لوگ آ رہے تھے تو اس وقت ہر صحابی یہ سوال کر رہا تھا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے احد میں آپ کی حفاظت کا حق نہیں ادا کیا۔ کوئی کہتا تھا، یا رسول اللہ میرے باپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرا باپ آپ کے لیے نہیں لڑا؟ کیا میرے باپ میں کوئی کمی تھی، کوئی نقص دکھایا اس نے؟ حضور سب کو تسلی دے رہے تھے، نہیں، سب نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ عبداللہ حضرت جابر کے ابا اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو عبداللہ کی ماں یعنی حضرت جابر کی دادی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور آتے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا تو پڑھتے ہی ان کے منہ سے جو لفظ نکلا وہ یہ تھا، ما فعل بکا ابنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میرے بیٹے نے کیا کیا، پہلے یہ بتاؤ۔ یعنی آپ اتنے زخمی ہو گئے، میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ شہید تو ہو گیا لیکن آپ کے لیے اس نے کیا کیا؟ جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے الا اخبرکی ما فعل لابنک، میں تجھے بتاؤں، میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیا کہا؟ قلت بلا، بوڑھی اماں کہنے لگی میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، مجھے بتائیے، مجھے پتہ چلے میرے بیٹے نے کیا کیا اور اللہ نے اس کے لیے کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کلم اللہ لأحد الا من وراء حجاب ولیکن کلم اللہ بابنک کفاحا۔ سن اماں، اللہ نے آج تک جس سے بھی براہ راست خود گفتگو کی ہے پردے کے پیچھے سے کی ہے، سامنے آ کر نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ پردے کے پیچھے گفتگو کرتے تھے، سامنے آ کر نہیں کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں آ کر یہ مطالبہ کر ہی دیا تھا، ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نہیں میں دیکھوں گا، ضد تھی، عشق تھا، محبت تھی اللہ سے۔ اللہ تعالی نے پھر بھی اپنی حقیقت کو تو نہیں دکھایا، لیکن ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، اس کا اثر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ قرآن مجید میں 9ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کی تجلی کی بھی تاب نہیں لا سکے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک اللہ جس سے بھی بات کرتا تھا پردے کے پیچھے سے بات کرتا تھا، لیکن وَكَلَّمَ اللَّهُ بِإِبْنِكَ كِفَاحًا، اللہ نے جو تیرے بیٹے سے گفتگو کی ہے وہ براہ راست کی ہے، بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں تھا، کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، براہ راست تیرے بیٹے سے گفتگو کی۔ کیا کہا تھا؟ قال اللہ لابنک، اللہ نے تیرے بیٹے کو کہا یا عبدی، عبداللہ نام تھا نا، اللہ کا بندہ، تو اللہ تو یہ نہیں کہے گا اللہ کے بندے، اللہ تو خود تھا، اللہ نے کہا یا عبدی، اے میرے بندے، تمنا علیہ اوتک، تو مانگ مجھ سے جو تیرا دل چاہے میں دوں گا تجھے، تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟
اما پھر پتہ ہے تیرے بیٹے نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیا کہا؟ کہنے لگا فقال ابنک، تیرا بیٹا کہنے لگا یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، اے اللہ تو مجھے دوبارہ زندہ کر، میں دوبارہ ایسے ہی قتل ہونا چاہتا ہوں جیسے ابھی ہو رہا ہوں، میں دوبارہ ایسے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے انہو سبق منی، نہیں نہیں، یہ تو میں فیصلہ اٹل پہلے کر چکا ہوں، فإنہم الیہا ای الی الدنیا لا یرجعون، کہ مرنے کے بعد میں دنیا میں کسی کو دوبارہ نہیں لوٹاؤں گا، یہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس کے علاوہ تو جو مانگ میں تجھے دوں گا۔ فقال ابنک یا ربی ابلغ من ورائی، تو تیرا بیٹا کہنے لگا اچھا پھر یا اللہ اتنا کر، جو میرے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو میرے بارے میں بتا دے، میں نے کیا مقام حاصل کیا ہے۔ فانزل اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ وحی نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی عبداللہ بن حرام کے کہنے پر، اس کا مقام دکھانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اے لوگو جو میری راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، میرے پاس رزق کھاتے ہیں، وہ بہت خوش ہیں اس چیز پر جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، اور وہ بشارتیں دیتے ہیں ان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں کہ اگر اسی راستے پر چل کر آؤ گے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تم اپنے رب کے حضور ایسے پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر یہ آیت نازل کی۔ میں حیران ہوتا ہوں اس صحابی پر۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اس کو زخم لگا، اگر میں یا آپ کسی حادثے میں اللہ نہ کرے ایسے زخمی ہو جائیں، ہمارے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلے گا؟ ہائے بچاؤ، مجھے ہسپتال لے چلو، یہی کہیں گے؟ یا زیادہ فکر ہوگی اپنی اولاد کی، اپنے مال کی؟ اس صحابی کو دیکھو، مرتے وقت، شہید ہونے سے پہلے آواز رسول اللہ شہید ہو گئے تو خوش ہو گئے، کہتا اچھا اب یہ ذمہ داری میری ہے، ہم نے نبھانا ہے۔ ایسا ایمان ہوگا کسی کا؟ پھر مرنے کے بعد بھی اللہ پوچھ رہا ہے جو تو کہے میں دوں گا۔ وہ کہتے تھا نا یا اللہ میں پیچھے 8 بیٹیاں چھوڑ کر آیا ہوں، بیٹا اکلوتا ہے، اس کا کوئی قرض بھی ادا کرنے والا نہیں ہے، تو ان کو کافی ہو جا، کہہ دیتا نا۔ ان کی بھی فکر نہیں ہے، کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب تحیینی، مجھے زندہ کر دے، میں دوبارہ تیری راہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان تھا صحابہ کا، تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ساری امت کو یہ حکم دیا، ایمان لاتے ہو تو ایسا لاؤ نا جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں۔ دعوے تو ہم بھی کرتے ہیں ایمان کے، ایسا لاؤ نا جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ ہمارا بھی ایمان ہے اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی یہ سوچ نہیں ہوتی اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی یہ سوچ نہیں ہوتی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ایسا ایمان کس کام کا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں اگر اپنا ایمان مضبوط بنانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان دکھانا ہے، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ کا۔